अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये शिंगरफ के लिए इसको गिले हिकमत की थी 4-5 इसको। मेरा ये ख्याल है कि जब तक कोई भी कामिल दोस्त उस्ताद रहनुमाई वाला ना हो कभी भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहती। और मैं ये बात आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि कीमिया शम्सो कमर ये एक ख़ास अल्लाह ताला की इनायत है जो ये अल्लाह ताला की ज़ात अपने प्यारे बंदों और मकबूल बंदों के ऊपर मेहरबानी करता है और उन्हें इस चीज़ से नवाजता है। तो चूँकि ये भी एक कीमती राज़ों में से एक राज है, लिहाजा वो राजदारों के साथ ही ऐसी चीज़ें शेयर करता है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस की अगर वो कामयाब हो भी गया तो इसका बहुत ज़्यादा जौन सा है वो कफ़ारा अदा करना पड़ता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके अहले इलाका आपके शहर में कोई भी शख्स भूखा सो गया तो बहुत सारे दोस्त इसको वीडियो को बगैर देखे ही स्किप कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, लिहाजा उसका मकसद कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप दोस्तों से ये बड़ी इल्तमास है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और पूरे ध्यान के साथ देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। आपकी नज़रों के सामने ये जो अभी हमने सामने पेश किया है ये जिस्त पारा और कायम गंधक है और मदब्बर भी की हुई है अच्छे तरीके से सफ़ेद, जिसकी पीछे वीडियो में आपको दिखा दिया था। तो उसका मैंने एक एक तोला के हिसाब से उसकी जौन सी है वो पहले उसको छल बंद करके गंधक के साथ इसकी रगड़ाई की। तो इसमें आपने पीछे देखा कि हमने सफ़ेद कामन और गंधक के साथ पारा शामिल किया और उसके साथ हमने शिंगरफ को बनाया, जो कि आपने वीडियो में देखा उसका वज़न भी था। तो वो वाली लेके उसके साथ बुरादा जौन सा है जिसको खरल करके तो इस शीशी के अंदर डाला हमने और इसके ऊपर एक तांबे का सिक्का रखा जो मुकम्मल तौर पे गिले हिकमत किया गया था। और ये शीशे की हालत आप देखें किस कदर फूल गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे इसके ये तांबे का सिक्का है इसके ऊपर का हुआ और ये भी तकरीबन कुश्ते की तरह ही हुआ पड़ा है। ये सारे पारे के जौहर लगे हैं, पारे और जिस्त के, तो इसके ऊपर लग गए हैं। अब इसको हम उतारेंगे और इसमें से कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, ना ही गंधक ना ही पारा और ना ही जिस्त का वज़न कम हुआ है। तो ये हमने उसके ऊपर जो तांबे का सिक्का रखा था वो आप देखें इसकी ये हालत किस कदर हो गई है और ये मुकम्मल जौन सा है एक किस्म का रंग है और ये जिस्त और पारा के जौहर लग गए हैं जो आप देख रहे हैं किस तरह कलमों की सूरत में ये बन चुके हैं। मैं हमेशा से प्रैक्टिस जौन सा है अच्छे कीमियाई नहीं बल्कि खुराकी नुस्खा जात के ऊपर करता रहता हूँ और ये सारे तजुर्बात मैं अपने इल्म के लिए करता होता हूँ। बहुत सारे पैसे लगते हैं तो अपने इल्म के लिए, अपने बच्चों के इल्म के लिए। और ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये जिस्त और पारा जौन सा है नीचे है और गंधक भी कुछ नीचे है, जो इंतहाई लतीफ़ जौहर थे तो वो ऊपर लग चुके हैं। अब इनको हम इसमें से निकाल लेंगे और इसको अलग से महफूज करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये जैसे शिंगरफ लकीर देती है, ये जौन से है वो जिस समय के इसकी लकीर बिल्कुल हुबहू ऐसे ही आ रही है। और ये वही गंधक इस्तेमाल की है जो मैंने पहले चंद वीडियोस में शेयर किया था। गंधक के हज़ारों तरीके हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इसको बनाते हैं और इसकी कोशिश करते रहते हैं।
تو یہ سفید پیاز والی گندک ہے، اور اس دفعہ میں نے جل دھنیا کے ساتھ اس کو کھرلائی کیا. تو جب بھی آپ وہ سفید پیاز والی گندک بنا لیں تو اس کے بعد ریٹھے میں عمل کریں، اور ریٹھے کے بعد جل دھنیا میں اگر کھل تشویہ کرتے ہیں تو یہ انتہائی زبردست قسم کی آپ کی گندک تیار ہو جاتی ہے. جیسا کہ مختلف ہمارے اساتذہ اکرام اور سنیاسی وید سے ہمیں مختلف چیزیں نالج کے طور پہ ملتی رہتی ہیں، تو ہم اس کو گاہے بگاہے اس کے اوپر تجربات کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور پروسیس جون سا ہے انتہا درجے کا خوراکی نسخہ بڑا زبردست قسم کا بنے گا، جس کو آپ جانتے ہیں. میں زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لہٰذا جو تھوڑا بہت میں نے دوستوں سے کچھ تھوڑا بہت ہی سیکھا ہے اس کے ذریعے میں یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ اچھی اور واضح ویڈیو رہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی خرابی، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا. ہاں، اگر آپ کوئی دوست مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، وقت ملنے پہ پھر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. ہم نے یہاں سے جو جست پارا اور گندک کی جو کجلی تھی، ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لیا ہے، اور اس کو ہم الگ سے کھرل کر کے محفوظ کر لیں گے. اور یہ تانبے کے لیے بہترین رنگ بھی ہے، اور اس میں سمٹاؤ بھی لاتا ہے، اور یہ ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے. یہ صرف پریکٹس کے لیے ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی ٹنوں کے حساب سے کوئی زر بنا سکتے ہیں یا اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں. حالات صرف اور صرف اللہ واحد کی ذات ہی ہے جو انسان کے حالات ٹھیک کر سکتی ہے. بہت سے دوست اس میں بہت زیادہ نقصان اپنا کرتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، یا پھر کوئی ایسے شبدہ بازی دیکھ کے. تو میرے ساتھ جتنے بھی منسلک دوست ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی دوست کا کوئی نقصان نہ ہو اور وہ ان چیزوں سے باز رہیں. چونکہ میرا پروفیشن ہی کشتہ سازی ہے، اور مختلف دوستوں سے یا پھر اپنے جو سینئر وید سے انڈیا سے آئے ہوئے کچھ دوست تھے، کچھ بنگلہ دیش تھے، تو ہماری جب کبھی کہیں پہ بات ہوتی تو اس ٹاپک کے اوپر بھی بات ہوتی، تو لہٰذا ان سے کچھ سیکھنے کا جو موقع ملا ہے وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی معلومات آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کی جائے. اب ہم نے تانبا اور نئی چاندی کا ایک چھوٹا سا بٹن، ہم نے اس کو جون سا ہے سرخ کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گندک کا ٹکڑا جو جس پارا کی کجلی سے ہوا، تو اس کو ہم نے اس پہ جون سا ہے عمل کیا ہے. تو اس کا رزلٹ ابھی دیکھتے ہیں آپ کے سامنے. اور میں ہمیشہ سے یہ ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ روح، نفس اور جسم کو سمجھا جائے، اس کے اوپر پریکٹس کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اصل چیز کیا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گندک پارا ہی اصل میں شمس ہے، تو اس میں کچھ شک والی بات بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں جی، یہ چاندی ہے، اور یہ جو گندک ہے اس کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی دھواں نہیں ہے، اور یہ پگھل کے پوری کی پوری جون سی ہے وہ جب جسم لیتی ہے تو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس کو جتنی مرضی آگ دی جائے تو یہ جون سا ہے وہ دھواں نہیں دے گی، بلکہ تیل بن کے اس کے اندر داخل ہو جائے گی. اس کو ایک دو بجھاؤ دے کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کی.
جب یہ اس میں جذب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جون سی ہے تھوڑی سی چاندی لے کے ایک ماشا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاندی ہے، اور چاندی کو اس سے گندک نے کالا بالکل بھی نہیں کیا، یہ آپ کے سامنے۔ اور جب یہ گندک جون سی ہے چاندی کو کالا نہ کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جون سی نہ گندک جون سی ہے وہ اچھے طریقے سے مدبر ہو گئی ہے۔ تو آگے جا کے اس کو ریشو کچھ اس طرح سے بنائیں گے کہ 9 ماشے جون سی ہے وہ ہم لیں گے، برادہ تانبا لیں گے، اور اس میں 1 ماشا جون سا ہے وہ چاندی یہی ملائیں گے، اور اس کے اوپر وہ جست پارا اور گندک کی جون سی ہے 1-2 چٹکیاں مزید دے کے تو پھر اس کو ہم تیزاب کریں گے۔ یہ تانبا ہے، تانبے کا سکہ ہے جس پہ ہم نے گندک ڈالی تھی، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا کلر کیمرہ تھوڑا سا وہ خرابی کر رہا ہے، شاید وہ صحیح طرح سے ویڈیو آپ دوستوں کو میں نہیں دکھا سکا ہوں۔ یہ تانبے کے اوپر 1 چاول جتنی گندک جون سی ہے نا ہم نے طرح کی تھی، اور ساتھ میں چاندی پہ بھی۔ اب اس کو لمبا چکر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد کا جو رزلٹ ہے وہ آپ سب دوستوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ یہ ساری گندک ہے، یہ جو پگھل کے شیشے کے ساتھ چپک گئی یہ گندک ہے، اور یہ لطیف جوہر پارا اور جست کے۔ صرف اس کو 1 اوپلے کی آگ دی ہے، بس 1 اوپلے کی آگ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 4 دفعہ اس کا تشویہ میں نے دیا تھا اس کو بند کر کے، اور جو اس کی کجلی تیار کی تھی، کجلی کو شنگل میں پکایا، اس شنگل کو دسترام کے ساتھ کو ہم چرک دیں گے، اور اوپر چونکہ ہم نے طرح کیا ہے تو یہ تیزاب کر لینے کے بعد یہ برادہ جون سا ہے، اور یہ نیچے بیٹھا ہے، یہ آپ چیک کریں، کچھ لسی بن کے نیچے نکل گیا اور کچھ جون سا ہے وہ کڑاہی میں بیٹھ گیا۔ اچھے والا تیزاب شورا جون سا ہے وہ کوئی بھی دانت نہیں رکھتا مسیوائے شمس کے، تو یہ ہم نے اوپر اس طرح کیا ہے، تو یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ واللہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو سکہ ہے یہ تقریباً 11-12 گرام کا سکہ ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ شمس ہے کیا ہے، لیکن ہم تجربات کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، نہ کبھی ہم بازار گئے نہ کسی کو مشورہ دیتے ہیں۔ جی یہ اس کے بعد کا رزلٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، شیئر بھی کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اتنے سبسکرائب ہونے کے باوجود ویو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔